یہاں پر قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے، یہاں پر انسانیت کے فروغ کی بات ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں اسلام کی تعلیمات کو دہرایا جاتا ہے۔ اور میں ایک جملہ یہاں پر آپ کے توسط سے کہتا جاؤں، یہ حاصل پیغام اسلام ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ اگر عزاداری کو نکال دیا جائے تو عزیزان گرامی اسلام کی بقا کا ذریعہ مٹ جائے۔ میرے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ ایام عزا کی آمد پر اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں فرش عزا بچھ جاتا ہے، کالے کپڑے آویزاں ہو جاتے ہیں، دوے بلے خزائی کو آپ مرثیے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہمیں خوف ہے غدیر کی طرح کہیں کربلا بھلا نہ دی جائے۔ اہل بیت کے پاس 2 سرمایے، ایک غدیر کا سرمایہ ولایت علی اور ایک کربلا کی قربانی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ایسے کربلا کو بھی بھلا نہ دیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے توسط سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایوان میں صاحبان اقتدار کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ پنجاب میں عزاداری پر پابندیاں، جلوسوں کے اوپر قدغنے، مجلسوں کے روٹ پرمٹس اور مجلسوں کے پرمٹس کی مطالبات، سندھ کے اندر محدود کرنے کی باتیں، بلوچستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ، توجہ ہے آپ حضرات کی، سرحد کے اندر ٹارگٹ کلنگ، اور پورے ملک کے اندر عزاداری کی آمد پر ایک مخصوص انداز سے دہشت پھیلانے کے ارادے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں ہم مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ ہم مل کر جواب دیجئے، مل کر جواب۔ ایام عزا کی آمد پر طرح طرح کی رکاوٹیں، طرح طرح کی پریشانیاں۔ کیا کر رہا ہے یہ مجمع؟ یہ تو اپنا سینہ پیٹنے بیٹھا ہے، یہ تو اپنے آنسو نکالنے کے لیے بیٹھا ہے، یہ تو ایام عزا میں اپنا خون اور اپنے بدن کو تکلیف دینے کے لیے بیٹھا ہے، یہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ لیکن عزیزان گرامی، شاید بہت سارے گریہ کرنے والوں کو یا بعض گریہ کرنے والوں کو اس گریے کی قدر کا احساس نہ ہو جتنا دشمنان عزاداری کو اس گریے کا احساس ہے۔ اس لیے کہ جناب زہرا کے گریے پر بھی مدینے میں پابندی تھی، امام سجاد کا گریہ بھی دشمن کو پسند نہیں تھا۔ یہ آج جو آپ ایک میدان میں بیٹھ کر رونا چاہتے ہیں، یہ معتبر لوگ، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ پڑھی لکھی قوم، یہ صاحبان ثروت، یہ صاحبان علم، یہ صاحبان شعور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں فرش عزا پر رونے کے لیے۔ شاید بعض رونے والوں کا اندازہ نہ ہو، لیکن یزیدی پیروکاروں کو اس گریے کا علم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس کا نتیجہ یزیدیت کی بربادی کی صورت میں نکلتا ہے، اس کا نتیجہ اسلام دشمن طاقتوں کی بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ عزیزو، یہ قوم کسی صورت میں بھی کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بیٹھی، بلکہ یہ امام حسین کے ذکر کو وفا کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ اور میں ایک جملہ اور بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، ہم پرسکون ہیں مگر غفلت شعار نہیں ہے۔ ہم غافل نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور دنیا کے اندر۔ جو ہاتھ ہماری جانب اٹھے گا اس کا حشر ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی طرح ہوگا۔ پروردگار عالم اسے توڑنے کے لیے تیار ہے جو عزاداروں کی طرف اٹھنے کو چاہتا ہے۔ اللہ اس قوم کو سالم رکھے ہے اور رہے گی۔ میں ایک زاویے کی طرف اور آپ کی توجہ دلاؤں، کتنے عرصے سے رو رہے ہیں آپ؟ جب سے زین العابدین نے رونا شروع کیا، جب سے جناب زینب کو رونے نہیں دیا گیا، جب سے رونے پر سکینہ پر تازیانہ مارا گیا۔ کب سے رو رہی ہے قوم؟
اس وقت سے رو رہی ہے جب عصر عاشور زینب اپنے بھائی کے لاشے پر تھی اور طلع زینبیہ سے دیکھ رہی تھی. کم سے کم 1400 برس اور اس سے کچھ زیادہ گزر گئے. کب تک روتی رہے گی؟ جب تک حسین کے گنبد سے سرخ پرچم نہیں ہٹ جائے. میرے بچے سوال کرتے ہیں کہ حضرت امام رضا کے حرم پر اور گنبد پر تو سرخ رنگ کا پرچم نہیں لگا ہوا، یہ کیوں امام حسین کے گنبد پر سرخ پرچم لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جس کے خون کا بدلہ باقی ہوتا ہے اس کی قبر پر سرخ کپڑے کا علم لگا دیا جاتا ہے جو علامت ہوتی ہے. اب جب وارث خون آ جائے گا تو وہ ہمیں کہے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہ ایک امانت ہے جو مدتوں سے عزیزوں چلی آ رہی ہے. میرے بزرگوں نے میرے بزرگوں کے حوالے کی، انہوں نے اپنی نسلوں کے حوالے، ہم تک پہنچی ہے اور ہم اپنی نسلوں کے حوالے. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ گریے کا سلسلہ باقی رہے گا، یہ عزاداری کا سلسلہ باقی رہے گا. اس کا اندازہ اس طرح کیجئے، یہ جو گریہ کر کر کے ہم اپنے سینوں میں غصہ بھر رہے ہیں، توجہ چاہتے ہیں، یہ جو ہر سال ہر مناسبت سے ہر غم پر ہم امام حسین کی یاد میں اپنے سینوں میں رو رو کر غصہ بھر رہے ہیں، جب یہ غصہ مطلوب منزل پر پہنچے گا تو ظہور امام ہو جائے گا. یہ ظہور امام کا پیش خیمہ ہے جسے گریہ کہا جاتا ہے. ذکر کا حکم ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ذکر الہی کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان عطا کرے؟ عزیزان گرامی، دل کا تو کام ہی دھڑکنا ہے، اس کا کام ہے تڑپنا، مضطرب رہنا. جتنی آزمائش بڑھتی ہے اتنا اس کا اضطراب بڑھتا ہے. اس کی ذات میں ہے دھڑکنا. اگر یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو وجود ختم ہو جائے. جس طرح نمک کی ذات میں نمک ہونا ہے، نمکین پن ہے، پانی کی ذات میں نمی ہے، پتھر کی ذات میں صلابت اور سختی ہے، اسی طرح عزیزان گرامی دل کی ذات اور فطرت میں دھڑکنا ہے. جب یہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ دھڑکے، یہ تڑپے، یہ مضطرب رہے، تو پھر یہ دعوت کیسی کہ دلوں کو اطمینان دیا جائے؟ کیسا معاملہ ہے یہ کہ ایک جانب دل کی ماہیت دھڑکنا اور ایک جانب دل کی آرزو سکون؟ یہ تضاد ہے، یہ تفاوت ہے. توجہ چاہوں گا، یہ تضاد نہیں ہے، تفاوت ہے. فرق ضرور ہے مگر تضاد نہیں ہے. بس اللہ چاہتا ہی ہے دل مضطرب رہے مگر پرسکون رہے. دربار عبید اللہ ابن زیاد کا ماحول پرحال تھا. ہانی ابن عروہ دل دھڑک رہا تھا مگر پرسکون تھے. کوفے کا دربار مسلم کے لیے پرحال ضرور تھا، دل دھڑک رہا تھا مگر مسلم پرسکون تھے. عزیزان گرامی، میثم تمار کے لیے وہ سولی دل دھڑکنے کی جگہ ضرور تھی مگر جناب میثم تمار پرسکون تھے. بس یہی کارنامہ جب مومن کر کے دکھا دے کہ دل مضطرب بھی ہو اور پرسکون بھی ہو تو اسی کو عزادار کہا جاتا ہے. وہی در حقیقت وہی در حقیقت پرسکون قلب مومن ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یا اللہ کی تسبیح پڑھنا ذکر الہی، یا رحمان کا ورد ذکر الہی. مگر ایک اور آیہ کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کے لیے بہترین نام ہے، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. میرے معصوم امام مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، نحنو اسماء الحسنى، ہم اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں. الذی امر اللہ ان یدعى بها، ہمارے ہی بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کو پکارو.
ذکر فاطمہ ذکر الہی ہے، ذکر علی مرتضیٰ ذکر الہی ہے، ذکر حسن مجتبیٰ ذکر الہی ہے، ذکر حسین ذکر الہی ہے۔ یہ ذکر جب جمع ہو جاتے ہیں تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس پرہول ماحول کو جو بنا دیا گیا، اس میں بھی آج صبح سے عزاداری جاری ہے، بلکہ کہوں کل رات سے عزاداری جاری ہے، مگر عزاداری میں کہیں حرف نہیں آیا، کہیں کمی نہیں آئی، کہیں مجمع میں کمی نہیں آئی، کہیں بزرگوں کی آمد میں کمی نہیں آئی ہے۔ یہ چھوٹے بچے بھی عزاداری میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماتم کرنے والے سب عزاداری کے اندر آ کر بیٹھے ہیں۔ کسی طرح کا خوف کسی عزادار کو نہیں ہے، اس لیے کہ جب مرنے والے مرنے کو تیار ہیں تو مارنے والوں کو کیا پریشانی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی طے کریں، آج میرا پہلی مجلس تمہیدی بیان ہے اور اصلی موضوع کل سے شروع کروں گا۔ عزادار بچانا ہے یا عزاداری بچانی ہے؟ تھوڑا سا بات کریں میرے ساتھ۔ عزادار بچانا ہمارا ہدف نہیں ہے، اس لیے کہ عزادار تو کسی بھی بیماری میں کسی بھی وقت میں اللہ کے پاس ہو جائے گا، رحلت کر جائے گا۔ کوئی ہارٹ اٹیک میں چلا جائے گا، کوئی دل بند ہو جانے سے چلا جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے چلا جائے گا، سب کو جانا ہے۔ رہے گا وہ جو عزادار ہوگا، باقی وہ رہے گا جو عزاداری کو بچانے والا ہوگا۔ ہمیں عزادار نہیں بچانا، ہمیں عزاداری بچانی ہے۔ ہمیں یہ ہاتھ نہیں بچانا، وہ علم بچانا ہے۔ ہمیں اپنے گھر نہیں بچانے، ہمیں عزاخانے بچانے ہیں۔ ہمیں اپنی دولت نہیں بچانی، زہرا کی دولت کو بچانا ہے۔ طے کیا جائے کہ عزادار کو بچانا ہے یا عزاداری کو بچانا ہے۔ عزاداری بچانی ہے جو ہمارے پاس امانت الہیہ ہے، اس لیے کہ جب عزاداری بچ گئی تو میں مر بھی جاؤں تو زندہ رہوں گا۔ یہ طے کیا عزاداری عزاداری امام حسین ایک امانت ہے، اسے آگے بڑھانا ہے۔ اگرچہ اسے صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون ہے اداروں کا، اور جو فرشناس ہوتا ہے وہ زہرا کی نگاہ میں محترم ہو جاتا ہے۔ جو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے اس کا مقام جناب سیدہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ تم روڈ پر آ کر ماتم نہیں کرتے ہو، تم گریہ حسین پر نہیں کرتے ہو تو تم حسین سے محبت نہیں کرتے۔ ہم نے تو کسی سے نہیں کہا۔ جو ہمارے ساتھ شاہراہوں پر آ کر ماتم نہ کرے، شاہراہوں پر آ کر یا حسین نہ کہے، جو گھروں میں بیٹھا رہے، ہم نے تو اس سے نہیں کہا کہ تم حسین کو نہیں چاہتے، تو انہیں بھی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ زیادہ روڈ پر آ کر ماتم کیوں کیا جاتا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے منع کیا ہوگا، وہ مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ میرے بزرگوں نے حکم دیا ہے کہ ماتم کرو، میرے ائمہ نے مجھے دستور دیا ہے کہ گریہ کرو۔ اس شخص کو پسند نہیں کرتے تھے امام رضا جو چاند ہو جانے کے بعد مسکراتا، اس شخص کو امام ششم پسند نہیں کرتے تھے جو محرم کا چاند آ جانے کے بعد کوئی خوشی کا ماحول بناتا۔ میرے بزرگوں نے تو مجھے رونے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے اگر رونے کا حکم نہیں دیا تو ہم نے تو نہیں کہا۔ کوئی کسی انداز سے حسین کو چاہتا ہے، ہم اس انداز سے حسین کو چاہتے ہیں۔ یہودی بھی حسین کو، ہندو بھی حسین کو، عیسائی بھی حسین کو۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم حسین کے ٹھیکیدار بن جائیں۔ ہم حسین کی عزاداری کے ذمہ دار نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ میرا یہ کام ہے، میرا یہ انداز ہے، میرے بزرگوں نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ میں اس انداز سے حسین کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ سوال نہ کیا جائے ہم سے، میرے پاس وقت کم ہے۔ ماتم شبیر سے لا علم تو، یہ وہ جادو ہے جو آنکھ پہ چل جاتا ہے۔ جب کرتے ہیں آنکھ پہ حلالی ماتم، کچھ نہیں ہوتا ہمیں اور تو جل جاتا ہے۔ نعرہ حیدری!
نہیں کہا کسی کو. سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب میسج چلنا شروع ہو گئے کہ کیوں روتے ہیں, کیوں گریا کرتے ہیں. میں ایک جملہ ان کے لیے کہتا ہوں کہ مطالعہ بڑھائیے, اپنے علم میں اضافہ کیجئے. میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا. تاریخ ابن کثیر, تاریخ الملوک, محدث دہلوی کی مدارج النبوہ اور اسی طرح کی دسیوں کتابیں جس میں بہت ہی واضح طور پر لکھا ہے. دیکھیے, بزرگ, رہنما, شخصیت اگر کوئی کام ایک مرتبہ انجام دے لے تو وہی اسوہ حسنہ بن جاتا ہے, وہی مثال بن جاتا ہے, وہی رہنمائی کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. جناب عائشہ فرماتی ہیں جب نبی کی رحلت ہونے لگی تو نبی میرے حجرے میں تھے, اور جب نبی کی روح پرواز کی تو میں تمام عورتوں کے ساتھ روتی ہوئی باہر نکلی اور اپنا منہ پیٹنے لگی. شاید کافی ہو بہت سے لوگوں کے لیے. حضرت بلال حبشی کا ماتم, حضرت اویس قرنی کا دانت توڑ لینا. اور پھر عزیزو, ضرورت نہیں ہے اس امر کی کہ میں بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کروں. یہ عشق کا میدان ہے, یہ وادی عشق ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے. یہاں آنے والے جانتے ہیں کہ انہیں کیا ملتا ہے, یہاں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ انہیں کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. اپنا مطالعہ عام کیا جائے تاکہ عزاداری سے متعلق شبہات بھی دور ہو جائیں. یہ مجمع, یہ ممبر, یہ جگہ بہت ساری باتوں کا مجھ سے تقاضا کرتی ہے جس کا میں اپنے آئندہ کے بیان میں احساس رکھوں گا. میرا موضوع ہے اسلامی معاشرے میں شخصیت کا کردار. ایک اسلامی معاشرہ ایک شخصیت کو اس معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے, شخصیت کا تعارف کیا ہے, شخصیت کیسے جیتی ہے, شخصیتوں میں سب سے بڑی شخصیت کون ہے. کل کی میری مجلس تاریخ بشریت کی سب سے بڑی شخصیت کے نام ہوگی جسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر حضرت ابو طالب کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوگا. کل کی مجلس میں بیان ہوگا, کل کی مجلس میں بیان ہوگا کہ وہ اساسی سماجی شخصیات کون ہیں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا اور اسلام باقی رہا اور اسلام بچا رہا. بس عزیزو, فرش ازاں بچ گیا, پہلا دن ہے, موسم گریا چکا. میرا دل بھی کہتا ہے کہ کچھ زیادہ وقت مصائب کے باب میں آپ لے لوں. نبی مضطرب ہے. جب مدینے والا یہ جاننا چاہتے تھے کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا, تو امام ششم کی گلی سے گزر پڑ جاتا تھا. اگر کوئی پوچھتا تھا کہ آج اس گلی سے گزرنے والوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے, تو کہتے تھے یہ گھر دیکھ رہے ہو نا, اس سے اگر رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ لیں گے محرم کا چاند نمودار ہو گیا. یہاں چاند محرم کا دکھائی دیتا تھا, وہاں اہل بیت کے گھر میں فرش ازاں بچھ جاتا تھا. مجلس ہو رہی ہے, امام محمد باقر مجلس میں بیٹھے, رونے والوں کی آپ کی طرح جیسے آپ رو رہے ہیں نا ایسے رونے والوں کی آوازیں بلند. امام نے رونے والوں کی آوازیں سن کے فرمایا, یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر, یہ میرے جد حسین ابن علی پر گریا کر رہے ہیں. خدا کسی غم میں اللہ سوائے غم اہل بیت. شہاب الدین زہری تابعین میں سے امام سجاد کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں, مولا میرے بیٹے کی شادی ہے. امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. کہا مولا میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی. فرمایا شہاب الدین سن 61 ہجری کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت ہی نہیں. ہمارے لیے شادیاں کہاں رہی, ہمارے لیے خوشیاں کہاں رہی. شہاب الدین چلے گئے, کوئی جواب نہیں دیا. امام پر گریا طاری ہو گیا. پلٹ کر آئے, کہنے لگے مولا شادی سے پہلے میں نے حسین کے مرثیے کا اہتمام کیا.
اجرکم اللہ۔ امام نے فوراً فرمایا شہاب الدین اب ہم ضرور شرکت کریں گے، تمہارے گھر ہم ضرور آئیں گے۔ شہاب الدین ظہری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے لیے ایک مسند بچھوائی، فرزدق نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، فرزدق مرثیہ پڑھ رہے ہیں، امام بیٹھے ہوئے مسند کے اوپر، صحابی اور تابعین گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب گریہ بڑھ گیا تو شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں روتے روتے اپنی گردن کو جھکا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب فرزدق نے مرثیہ مکمل کر لیا، میں نے پہلی مرتبہ وہاں دیکھا جہاں حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا دیکھا؟ حضرت موجود نہیں ہے۔ عزادارو اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے، آج محرم کا پہلا دن ہے، امام اپنے مسند پر موجود نہیں ہے۔ کہ ایک مرتبہ شہاب الدین ظہری کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، میں نے ایک مرتبہ تلاش کرنا شروع کیا مجمع میں، کیا دیکھا؟ جہاں نالینیں اتری ہوئی تھی، جہاں نالینیں اتری ہوئی ہیں وہاں امام بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو مسند پر بٹھایا تھا۔ فرمانے لگے شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے شہاب الدین اس مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہیں، اے شہاب الدین اس مجلس میں میری دادی زہرا بیٹھی ہے، اور شہاب الدین فی یدہا خرقۃ تسم بید دموع المؤمنین، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہے جو عزاداروں کے آنسو لینے آئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو جناب دیبل خزائی کی خدمت، دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا آج 2 محرم ہے، آج پہلی محرم ہے مولا، میں آپ کے جد کا مرثیہ کہہ کر لایا۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا دیبل ذرا رک جاؤ، اپنے ایک غلام کو بلایا، کہا ذرا پردہ آویزہ کروا دو اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، اہل حرم سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، اور فرمانے لگے دیبل مرثیہ پڑھو میرے جد حسین کا۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا فاتی، اے فاطمہ زہرا، اے بہترین مخلوق کی بیٹی، اے خیر خلق الہی کی بیٹی فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے اتر رہے ہیں۔ اے سیدہ کربلا میں تمہارے گود کے پالے کاٹے جا رہے ہیں، اے سیدہ کربلا میں عباس کے بازو قلم کیے جا رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا میں علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری جا رہی ہے، اے فاطمہ کربلا میں علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری جا رہی ہے، علی اصغر کے اوپر تیر مارا جا رہا ہے، اے سیدہ تمہارا پوتا قاسم ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اور سیدہ جب کربلا میں جگہ جگہ رو لو تو نشیب کربلا میں بھی آ جانا، حسین گھوڑے سے گرائے جا رہے ہیں۔ دیبل خزائی نے عزاداروں مرثیہ یہاں مکمل کر دیا، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ میں نے مقتل میں پڑھا امام رضا کی داڑھی سے آنسو ٹپک رہے تھے، امام رضا کے ریش مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ امام نے اتنا گریہ کیا، فرمانے لگے دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور میری ماں فاطمہ سے کہو، میری دادی زہرا سے کہو جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے کی قبر پر آ جانا۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ فرمانے لگے دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی۔ عزادارو ایک مرتبہ دیبل نے مرثیے میں اضافہ کیا، اے سیدہ جب کربلا میں رو چکو تو اپنے بیٹے کی قبر خراسان میں رضا کی قبر پر آ جانا۔ ابھی مرثیہ یہاں پہنچا تھا، ایک مرتبہ قناعت ہٹی، جناب معصومہ قم آواز دیتی باہر آئی، اے دیبل خاموش ہو جا، اے دیبل خاموش ہو جا، مجھے اپنے بھائی کا یہ مصیبت سننا برداشت نہیں۔ اے بی بی معصومہ طلع زینبیہ سے زینب دیکھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا عزادارو، مجلس مصاب ہو گئی، مجلس کا ثواب لکھا گیا، مگر میں 2 جملے اور کہنا چاہتا ہوں، میں ایک منزل اور مصائب کی لینا چاہتا ہوں۔ یہ جو رونے والے آج جمع ہیں، یہ جو عزادار آج جمع ہیں، جگہ جگہ مجلس ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے گریہ کیا ہے، رسول اللہ نے گریہ کیا۔ سوائق محرقہ کی روایت، حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ میں تھکا ہوا ہوں، اپنے حجرے میں سو رہا ہوں، اور کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ نبی حجرے میں چلے گئے، دروازہ بند کر دیا گیا،
کچھ دیر کے بعد حسین جو ابھی 4 سال کے ہیں، حسین جو ابھی کم سن ہے، ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ ام سلمہ نے آگے بڑھ کر کہا حسین تمہارے نانا کسالت کا شکار ہے، تمہارے نانا تکان کا شکار ہے، اپنے نانا کو آرام کرنے دو، اور مجھ سے کہا ہے کسی کو آنے نہیں دینا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے دھیمے سے لہجے میں کہا نانی کیا میرے لیے بھی کہا ہے؟ کہا تمہارے نانا نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی آئے تو اسے اندر آنے دینا اور کوئی آئے تو اسے اندر نہ جانے دینا۔ حسین نے جملہ سن لیا اور پلٹ کر چل دیے۔ گردن جھکا کر امام حسین حجرے سے دور ہونے لگے۔ ابھی چند قدم حسین گئے تھے، ایک مرتبہ دروازہ کھلا، نبی کے سر پر عمامہ نہیں تھا، نبی نے دوش پر عبا نہیں لی تھی، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ فرمانے لگے ام سلمہ تم نے حسین کو واپس کر دیا۔ میرے نبی آگے بڑھے اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے زدارو۔ جب گریے کی آواز بلند ہوتی ہے فاطمہ زہرا ان آنکھوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ نبی نے امام حسین کو گود میں لے لیا، نبی نے امام حسین کو گود میں لے لیا اور اپنے حجرے میں لے گئے، دروازہ بند کر دیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اندر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد جیسے آپ رو رہے ہیں، کوئی رونا نہیں ہے، یہ کوئی آواز نہیں ہے، یہ روایت کہتی ہے نبی ہائے ہائے رونے لگے، نبی کی آواز حجرے سے باہر آنے لگی۔ ام سلمہ سمجھی کہ نبی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، فوراً حجرے میں گئی، کیا دیکھا قمیض اتاری ہوئی ہے، اپنے سینے سے حسین کو لگایا ہوا ہے اور حسین کو سینے سے لگا کے رو رہے ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا ام سلمہ ذرا اس بچے کو غور سے دیکھو، ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ہے اسے کربلا میں بھوکا مارا جائے گا، اسے کربلا میں پیاسا مارا جائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا نبی کی مٹھی بند تھی، نبی کی مٹھی بند تھی، میں نے پوچھا نبی آپ کی مٹھی میں کیا ہے؟ مٹھی کو کھول دیا، ایک مٹھی خاک تھی۔ اے ام سلمہ اسے سنبھال لو، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ بس حضرت آپ نے گریہ کر دیا۔ ایک منزل اور، ہر روز آپ کو اتنی تکلیف نہیں دوں گا، ایک منزل اور لیں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین مدینہ چھوڑنا چاہتے، حسین مدینے کو چھوڑنا چاہتے، ولید و مروان نے حسین کو یزید کا پیغام سنا دیا۔ میرے مولا نے دارالامارہ سے زینب کے گھر کا رخ کیا، دروازے پر پہنچے، دستک ہوئی، کنیز باہر آئی، بی بی کو جا کر بتایا بی بی حسین رات کی تاریکی میں آپ کے دروازے پر ہے۔ میری بی بی زینب نے سر پر چادر کو لیا، دروازے پر دوڑتی ہوئی بھائی حسین یہ رات کی تاریکی میں آنے کا سبب کیا ہے؟ بس ایک جملہ ارشاد فرمایا زینب مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے سے ہمارا دانا پانی اٹھ رہا ہے، زینب تیاری کرو اب ہم مدینے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ عزادارو دوسرا دن آیا، جناب عباس مامور ہیں محملوں کو آمادہ کروائیں۔ دارالشرف کے باہر جناب عباس نے قنات لگوا دی۔ ایک چاہنے والے نے، گزرنے والے نے سوال کیا عباس یہ رستے کیوں بند ہو گئے؟ فرمانے لگے اس لیے رستہ روکا ہے کہ بیت الشرف سے زینب باہر آئے گی اور اپنی محمل پر بیٹھے گی، بس آخری منزل ہے مصائب کی عزادارو۔ زینب باہر آ کر اپنی منزل